पापा प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, छोड़े मुझे, मेरा हाथ मत लगाए मुझे درد ہو رہا ہے۔ مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو چکی تھی، تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں سے لے جا رہا تھا۔ قدم اس کے بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ انابیہ فخر خانزادہ کی گرفت میں کسمسائی تھی، بار بار اس کے رونے سے فخر خانزادہ زچ ہوا تھا، پلٹ کر خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ معصوم سی لڑکی جو پہلے ہی چکرا رہی تھی، ایک دم سے فرش پر اس نے جھٹکے سے گر پڑی تھی۔ فخر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈرامے کس لیے کاری ہے۔ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ نخرے مت دکھاؤ تو بہت پچھتائے گی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا بھی سختی نہیں برتا۔ کون سا پہلی بار میرے بستر پر آ رہی ہو؟ پچھلی بار تو خود ہی گندی مندی حرکتیں کی تھی، تم نے بھولا بھی نہیں ہوں کیسے مجھے بیڈ پر دھکا دے کر میری تھائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر جس طرح تم نے آئس کریم مجھ پر گرا کر کھائی تھی وہ لمحے بھی بھول نہیں سکتا۔ اور یہ رونا بند کرو۔ کیا اب مجھ سے زیادہ پیسے والا مل گیا تمہیں جو سب کچھ نخرہ دکھا رہی ہو؟ میرے خیال سے پچھلی بار میں نے اتنی زیادہ سختی نہیں کی تھی جو تمہارے ٹسپے بند نہیں ہو رہے۔ تمہاری آج کی رات پوری قیمت بھری ہے میں نے، اس لیے مجھے روکنے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر سے بازو سے پکڑ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا، جس قدر اس کے اندر آگ بھٹی جل رہی تھی۔ اس کی سمجھ بوجھ تو جیسے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں ملگی سی روشنی تھی، اور آج رات بھی فخر اپنی عیاشی کے لیے ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا۔ نشے میں دھت فخر کو بس دھندلی سی وہ لڑکی اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ویسے ہی سرخ رنگ کی نیم روشنی تھی اور اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ وہ بیڈ سے فوراً اٹھنے لگی، لیکن وہ اپنی شرٹ کو ایک طرف رکھتا ہوا اس پر جھک چکا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، پلیز چھوڑیں مجھے، ایسا مت کریں، مت چھوئیں مجھے۔ نہ جانے کتنی قسمیں کتنی ہی واسطے دے رہی تھی، مگر فخر تو جب ان کی باتوں پر اور شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے رومال نکالا اور اس کے منہ پر باندھ دیا تھا، تقریباً اس کے منہ میں ٹھونسنے کے انداز میں رکھا تھا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ آ سکیں۔ پھر اس کے کان کی لو کو لبوں سے گرمائش پہنچا کر کہنے لگا، مجھے شور مچانے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم شور مچاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے سارے پردے آزاد کر چکا تھا، اور اس کی حسین روح کو دیکھ کر تو وہ کمینگی سے ہنسنے لگا تھا۔ ارے واہ، آج تو پہلے تو میں نے کبھی تم میں اس قدر اٹریکشن نہیں دیکھی۔ تم تو دن بدن مزید جوان ہوتی جا رہی ہو۔ اور اس کے بعد وہ اس پر جھکتا چلا گیا، مگر پوری رات وہ لڑکی درد سے کراہتی رہی اور بار بار یہ کہتا رہا کہ تم یوں کر رہی ہو جیسے پہلی بار کسی مرد کی سنگت میں متعارف ہو رہی ہو، حالانکہ تمہارا تو کام ہی یہی ہے، اس لیے مجھے نخرے دکھانے کی کوشش مت کرو۔ اپنی رات رنگین کرنے کے بعد فخر سو چکا تھا، مگر صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہوش اڑ گئے تھے۔ بیڈ کی چادر اس لڑکی کے کنوارے پن کی گواہی دے رہی تھی۔ فخر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ کیا اس نے اس قدر زیادہ برت لی تھی کہ اس لڑکی کی یہ حالت ہو چکی تھی، مگر اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ یہ بیڈ کی چادر کیوں بدلی ہوئی تھی۔ وہ سر کو پکڑتا ہوا تھوڑا گھبرا چکا تھا، حالانکہ پہلے بھی کئی بار اس لڑکی کے ساتھ راتیں گزار چکا ہے، اور اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ لڑکی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر روتی لڑکی دیکھ کر تو سر پر قیامت ٹوٹی تھی، کیوں وہ تو اس سے یاد ہی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اتنی ہوش تھا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور اسے اندازے نہیں تھا۔ آج رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجیے، وقت برباد نہ بن پائے تو باتوں سے مزہ کے بعد کی باتوں میں کیجیے۔ مخصوص واحد گانوں پل والی میں وہ بوفر پر بج رہا تھا، اور 3 رقاصائیں ناچتی ہوئی اپنے استعمال شدہ حسن کے جوہر کمر لچکا کر دکھا رہی تھی، مگر وہ بڑی بیزاری سے ان کو دیکھتا ہوا نظر ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ بری طرح سے دھت تھا۔ رقص ختم ہو چکا تھا اور فخر کہنے لگا، جمنا بھائی، تمہاری لیلا نے تو مجھے اپنا مجنوں بنا کے رکھ دیا ہے، کہاں ہے وہ؟ تمہاری لیلا آج کی نظر نہیں آ رہی۔ اسے کہو کہ جب میں یہاں پر اس آشیانے میں موجود ہوں تو اس سے بھی یہی میری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جمنا بھائی جو کہ منہ میں پان چبائے جا رہی تھی، فخر خانزادہ کی بات سن کر تو فوراً ادب سے کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو پان میں تھوکا تھا، منہ صاف کر کے کہنے لگی، ارے صاحب جی، بس وہ میں نے شنوں کو بھیج کر اسے بلایا ہے، ابھی آتی ہوگی۔ جانتے ہو جب آپ آئیں تو اس کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی
اور مگر فخر کو یہ بات ہے کہ تھوڑی بہانہ کرنے کی انداز میں لگی تھی، اور اس لیے خود ہی اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف جانے لگا جس میں لیلا رہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے پر دستک دینا چاہی تو ایک دم سے بے تحاشا نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتا جمنا بائی اسے پکڑ کر واپس تخت پر لے آئی تھی اور کہنے لگی، ارے ارے آپ یہیں پر بیٹھے، میں خود لیلا کو لے کر آتی ہوں، پتہ نہیں کیوں تڑپاتی ہیں وہ آپ کو اتنا۔ فخر کہنے لگا، اسے کہو کہ میرے ساتھ چلے۔ فخر کی نظروں کے سامنے لیلا کا حسین روپ چھایا ہوا تھا، جسے پہلے کئی بار وہ اپنے بنگلے پر لے جا چکا تھا، اور اب وہ جمنا بائی کہنے لگی، میری لالا کے تو بھاگ کھل گئے، وہ تو آپ کو اب اچھی لگے گی۔ فخر کہنے لگا، آج کی رات کا مت بتاؤ، وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے کوٹھے پر آتا تھا اور اس سے صرف لیلا کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ جمنا بائی نے کہا، 3 لاکھ۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر اسے پھینک دیے تھے۔ پھر جمنا بائی نے لیلا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گھونگھٹ میں باہر نکلی تھی۔ یہ دیکھ کر تو فخر کو کچھ حیرت ہوئی تھی، لیکن اس وقت نشے میں تھا، اس لیے کچھ زیادہ نہیں کر کلائی پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا تھا۔ گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلانے لگا، آدھی آنکھیں بند تھی اور آدھے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب گاڑی میں بیٹھی لیلا نے کہا، گاڑی ایسا چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر گاڑی کہیں لگ گئی تو میں مر گئی تو۔ فخر کہنے لگا، نہیں، اگر میں ایسے ہی گاڑی چلاتا ہوں، نشے میں بھی ہوں، تب بھی کبھی گاڑی نہیں لگی۔ گاڑی واقعی کسی سے نہیں ٹکرائی تھی، بنگلے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور ہارن پر چوکیدار نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی فخر گاڑی سے اترا تو وہ لڑکی بھی اتر چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، جہاں کا خوابناک ماحول تھا۔ جب سے فخر کے والد کا انتقال ہوا تھا، اس کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا، اور اپنے باپ سے وہ بہت ڈرتا تھا، اور ان کے سامنے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی اونچی کر لے۔ وہ فخر کو پکارتے تھے تو فخر اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اپنے باپ کا سارا کام فخر نے خود سنبھالا تھا، کاروبار وہ سنبھالتا تھا، لیکن ایک ایک روپے کا حساب لیتے تھے۔ وہ چاہ کر بھی نہ یہ عیاشیاں کر سکتا تھا اور نہ ہی دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا آتا تھا۔ ہر چیز کے لیے اسے اپنے باپ سے اجازت لینی پڑتی تھی، اور اس کی زندگی کے ہر فیصلے کی ڈوری اس کے باپ کے ہاتھوں میں تھی۔ لیکن پچھلے 6 ماہ پہلے اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فخر کو کچھ دن تو بہت دکھ ہوا تھا، وہ رویا بھی تھا۔ باپ تھا کہ ظاہر سی بات ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب اس کے بادشاہ کا مزہ چکھا تو سارے بینک اکاؤنٹ اس کے اپنے ہاتھ میں آگئے تھے۔ تب اسے لگا کہ واقعی اسے خوشیاں منانی چاہیے۔ پہلی بار اس نے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کی تھی اور لاکھوں لٹائے تھے۔ باپ کا بہت سارا پیسہ اس کے پاس جب دوستوں نے دیکھا تو فخر خود منہ ہو گیا تو اس کے کوٹھے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ پہلی بار جب لیلا کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا تو بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس کے لیے، کیونکہ آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ باپ کی کڑی نظروں کے سامنے جو وہ چاہ کر بھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اور پھر ایک کمرے تو لڑکی کے ساتھ راز گزارنا بے حد نروس تھا، اور ایک مرد ہوتے ہوئے بھی، لیکن لیلا نے اس کی ساری چیزوں کو دور کر دیا تھا، ایک رات میں ختم کر دی۔ لیکن لیلا کے علاوہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کی جانب ساتھ یہ سب کچھ کرتا، یا یوں سمجھ لیں کہ اتنا حوصلہ بھی ابھی کھلا نہیں تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی اس طرح کا کام کرتا۔ کاروبار وہ اچھے سے سنبھال لیتا تھا، باپ نے اچھی ٹریننگ کی تھی، اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ شادی کا کوئی موڈ نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو زندگی کو انجوائے کرنا شروع کیا تھا، چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کی ہر عیاشی کو پورا کرے۔ باپ نے گناہ ثواب کے چکر میں اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا، اور اب آزادی ملی تھی تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب۔ لیکن آج رات کی صبح نے تو اس کے ہوش اڑائے تھے۔ رات کو بھی لیلا کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ اپنا آپ کبھی بھی فخر سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا پور ساتھ دیتی تھی۔ لیکن آج رات اس کا احتجاج فخر کو مزید ضدی کر گیا تھا۔ پہلی بار اسے شدت دکھائی تھی، کیونکہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، پیچھے ہٹ جائیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اور پہلی بار تو ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ پھر کیا نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ تو سکون حاصل کرنے کے لیے اسے لایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں۔ لیکن جب صبح بیڈ پر بچھی چادر دیکھی تو ہوش اڑ گئے تھے، اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جلدی سے کمرے سے باہر آیا تو بچے کچھ اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ سامنے لیلا کی جگہ کوئی اور لڑکی تھی، اور وہ بھی محض 18-19 سال کی، گیلے بالوں میں بار بار دیکھ کر نظریں چرا رہی تھی، اور اس وقت نائٹ سوٹ میں
ملبوس تھا اور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کون ہو تم؟ وہ لڑکی کہنے لگی آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ بہر کہنے لگا میں تمہیں کب لے کر آیا ہوں؟ میں تو لیلا کو لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی لیلا نے مجھے آپ کے کپڑے پہنا کر بھیج دیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ لڑکی بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ فہر کا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بہرحال لڑکی لیلا سے زیادہ حسین تھی۔ کہنے لگا جمنا بائی نے بتایا نہیں کہ کوئی کماری لڑکی بھی اس کے کوٹھے پر آئی ہوئی ہے، اور وہ تو ایسی انچھوئی لڑکی کے پیسے بہت زیادہ لیتی ہے۔ انابیہ کہنے لگی دیکھے میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ فہر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا اور بار بار رات کے لمحات اسے یاد آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ نشے میں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ وہ لمحات اسے اچھے سے یاد تھے۔ کہنے لگا اچھا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو تو پھر کوٹھے پر کیا کر رہی ہو؟ چلو اگر میں تمہیں کوٹھے سے لا بھی رہا تھا، اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے کمرے تک لایا تھا، تو تم نے وہ سارا ڈرامہ کیوں نہیں رچایا جو اکثر لڑکیاں رچاتی ہیں جب انہیں زبردستی کوٹھے پر لایا جاتا ہے، یا پھر کوئی شخص زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تم تو بالکل راضی ہو کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہو، میرے گھر تک آئی، اور رات کو بھی کوئی خاص مزاحمت نہیں دکھائی تم نے، تم جیسا کہ لڑکیاں دکھاتی ہیں۔ میرے سامنے معصوم بننے کی نوٹنکی مت کرو۔ اس کی بات سن کر انابیہ سہم چکی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے فہر کو دیکھنے لگی اور رونے لگی۔ فہر کچھ فاصلہ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگی آپ مجھے بچا لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسا ریئیکٹ کروں، اور اب آپ نے رات پر میرے ساتھ جو کیا تھا، جو کچھ کیا، اس نے میری عزت تار تر کر دی۔ بچوں کی طرح وہ بلک کر روئے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی دیکھنے میں ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ جیسے کہ کوٹھے میں پائی جاتی ہیں۔ اسے یوں روتا دیکھ کر فہر تھوڑا بہت پہلو بدل کر بیٹھا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی سے ڈیل کیسے کرے۔ وہ کہنے لگا تم یہاں پر کیسے پہنچی؟ وہ کہنے لگی کہ اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ فہر نے سامنے رکھے سگریٹ کے باکس میں سگریٹ نکال کر منہ میں رکھا تھا اور لائٹر سے جلایا۔ کہنے لگا اچھا، پھر لڑکی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ فہر کی نظر سے نروس ہو رہی تھی اور کہنے لگا کسی لڑکی کے چکر تھا، کسی لڑکی کی محبت میں بھاگی تھی، اور پھر سارا وہی ڈرامہ کہ وہ لڑکا تمہیں استعمال کر کے یا پھر تمہیں پیسوں کے عوض کوٹھے پر بیچ کر چھوڑ کر گیا تھا۔ سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد اس نے دھواں ہوا تھا اور دھوئیں میں چھوڑتا ہوا فہر بولا تھا، اور وہ کہنے لگے نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ میرے چچا ہیں، میں ان کے پاس رہتی تھی، میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور میری شادی ایک بڈھے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر تو فخر نے پھر سے غور سے اسے دیکھا تھا اور کہنے لگا تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ میں نہیں مانتا۔ کہنے لگی میں کہہ رہی ہوں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کہنے لگا پھر اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، کون ہے، اسی کو ملنے تو شہر آئی تھی، لیکن جمنا بائی کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے کر آ گئی تھی۔ بہت بری عورت ہے، بار بار مجھے کہتی تھی کہ رقص کرنا سیکھ لو، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بھی بتایا کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے آئی ہوں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ البتہ لیلا اچھی لڑکی ہے۔ میں 2 دن سے روئے جا رہی تھی اور لیلا کے کمرے میں تھی، اور جب آپ نے لیلا کا سودا کیا تو لیلا کہنے لگی کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہاری مدد کر دے گا، ایسا کرو کہ میرے کپڑے پہن کر تم چلی جاؤ، لیکن آپ نے تو رات کو میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اور یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ آپ نے تو مجھے برباد کر دیا، خدا کے لیے مجھے واپس وہاں چھوڑ کر نہ آئیے گا۔ وہ لڑکی کافی بیوقوف اور معصوم قسم کی تھی۔ فہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لڑکی واقعی شریف تھی، اور رات شراب کے نشے میں وہ جس قدر بہکا ہوا تھا، اور نائٹ بلب کی روشنی میں تو وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ لیلا ہے یا کوئی اور، لیکن رات اس کی بے حد اچھی گزر گئی تھی، لیلا سے زیادہ اچھی، لیکن جانتا تھا کہ جمنا بائی سے پنگا لینا آسان نہیں۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے رو رہی تھی کہ مجھے واپس وہاں پر چھوڑ کر مت آئیے گا، میں آپ کے گھر میں ملازمت کر لوں گی، کام کر لوں گی، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا۔ پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں فہر کو اس پر ترس آ گیا، اور اسی وقت اس کے موبائل پر جمنا کی کال آنے لگی۔ کہنے لگی کہ وہ غلطی سے دوسری لڑکی آپ کے پاس چلی گئی تھی، آپ اسے چھوڑ جائیں۔ یوں اس کے میں نے 6 لاکھ رکھنے تھے، کیونکہ وہ بالکل کنواری تھی، لیکن بہرحال آپ سے سودا طے ہو چکا تھا، اس لیے میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتی۔ جیسے اسے اس بات کا بڑا افسوس ہوا تھا۔ فخر کہنے لگا دیکھو مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، تم اس کی
तुम इसकी कीमत बताओ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जमुना कहने लगी, लेकिन मैं इस लड़की को बेचना नहीं चाहती। अरे अभी तो ये भरपूर जवान है, मैं कई साल इसे कैश कर सकती हूँ। आप मेरी लड़की वापस छोड़कर जाए। फखर कहने लगा, देखो वो लड़की मुझे बता चुकी है कि वो तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी। अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को अभी के अभी पुलिस को सारी बात बता सकता हूँ। लड़की वैसे भी तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती, इसलिए तुम पर अच्छा खासा केस हो सकता है। फखर जमुना बाई को अच्छे तरीके से डरा चुका था और वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझ पर कोई केस मत करना, ऐसा करो कि इस लड़की को रख लो, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है, जब से यही नाक में दम कर रखा है और फिर रो रो कर मेरा कोठा सर पर उठा रखा है। फखर फौरन से फ़ोन बंद कर दिया था और कहने लगा, क्या क्या काम आता है तुम्हें? अनाबिया कहने लगी, सब कुछ आता है, बर्तन धो लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। वो कहने लगा, देखो झाड़ू पोछा के लिए मुलाजमा आती है, अलबत्ता खाना अच्छा नहीं पकाती, खाना तुम बना दिया करना, बर्तन भी धो दिया करना। वो कहने लगी, ठीक है साहब, जो आप कहेंगे मैं कर दूंगी, लेकिन आप मेरे शोहर को ढूंढ दें। फखर कहने लगा, हाँ बताओ, कोई नाम पता है तुम्हारे पास? उससे कहने लगी, नहीं, नाम तो मुझे नहीं पता, बचपन में बस अंगूठा लगवा दिया था, निकाहनामे पे मैं उसका नाम नहीं जानती। वो कहने लगा, कोई पता है तुम्हारे पास उसका? कहने लगी, नहीं, पता भी नहीं है। वो कहने लगा, अच्छा तो फिर कोई तस्वीर दे दो, उसे देख कर ही कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगा। कहने लगी, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो फिर मुझे क्या पता। फखर उस लड़की की अक्ल पर काफ़ी अफसोस हुआ था और अजीब लड़की थी। कहने लगी, तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारा निकाह किस हुआ है और तुमने किस लड़के को देखा तक नहीं और उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो और शहर में उसे ढूंढने आ गई। ये सुनकर तो वो लड़की फिर से रोने लगी। कहने लगी, आपको बताया तो है ना कि मेरी चची मेरे निकाह पर ही निकाह कर रही थी, वो भी किसी बुड्ढे के साथ, तो भागती नहीं तो और क्या करती। वो उसे सब कुछ बता चुकी थी और फखर इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो कहने लगा, भागने से पहले अपने शोहर का पता तो अपने पास रखती, अब जिसको तुम जानती ही नहीं उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। फिलहाल तुम खाना बनाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में जा चुका था। नहा धोकर तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया था। रात को जब वापस आया तो खाने की खुशबू उसकी भूख को बढ़ाया था। फ्रेश होकर जब टेबल पर बैठा तो उस लड़की ने बिरयानी और कौरमा न जाने क्या रखा था। वो बड़ा खुश हुआ था, पहला ही निवाला खाते वो वाह वाह कर उठा था और कहने लगा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अनाबिया भी बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पकानी आती हैं। और वो कहने लगी कि रोज़ ऐसे ही खाने बनाना। कहने लगी, ठीक है फिर। कहने लगी, मुझे थोड़ी सी तनख्वाह दिया करेंगे? ये सुनकर फखर का चम्मच हाथ में रुका था और कहने लगा, तुमने पैसे का क्या करना है? कहने लगी, जमा करूँगी और अपने पास। आपने अब सारी ज़िंदगी मुझे आपके साथ थोड़ी रहना है, आप कोई मेरे शोहर थोड़ी हैं। जाहिर सी बात है मुझे अपने बारे में भी सोचना है। मैंने सुना है कि शहर में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। वो कहने लगा, तुम कहाँ से आई हो? कहने लगी, गांव से। फखर कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? इस बार अनाबिया कुछ चुप सी हो गई थी और फिर उसने एक दूसरे गांव का नाम बता दिया। जब फखर ने उससे उसका नाम पूछा तो कहने लगी, मेरा नाम नूर बानो है। और उसने अपना असल नाम भी नहीं बताया था कि उसके चचा चची उसे ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुँचे। खाना खाने के बाद वो कहने लगा, देखो तुम ऐसा करो कि इतना बड़ा घर है, घर के अंदर ही किसी एक कमरे में सो जाया करो, क्वार्टर में मत सोया करो, और कोई तुमसे पूछे तो तुम कौन हो तो ऐसे ही झूठ बोल देना कि तुम मेरी Hey कज़न हो। there, ये सुनकर वो खुश हो गई थी। subscribe to my channel सामने and गेस्ट रूम also था, press वहां this जाकर bell सो गई। icon. और अगले रोज फखर जब ऑफिस से जाने लगा तो कहने लगी, सुने साहब जी। वो कहने लगा, क्या है? कहने लगी, मेरे पास कपड़े नहीं है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरी तनख्वाह में से मुझे कुछ एडवांस में पैसे दे दें या फिर मुझे कपड़े ला दें, मेरी तनख्वाह में से कर लीजिएगा। फखर कहने लगा, अच्छा ठीक है, ऑफिस से वापस आते हुए तुम्हें कपड़े ला दूंगा। बहरहाल रात को ऑफिस से आते हुए उसके लिए सिले हुए कपड़े उठाकर ले आया था और वो उसी में खुश हो गई थी। जितनी मासूम वो थी इतनी बेवकूफ़ थी। एक बार कपड़े इस्त्री करने वाली मुलाजमा ने छुट्टी कर ली थी और फखर ने कहा कि ऐसा करो कि मेरे कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में रख देना, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। वो कहने लगे, जी ठीक है साहब जी, ठीक है। वो कपड़े प्रेस करके जैसे ही कमरे में आई तो ऐन उसी वक्त फखर भी नहा कर तौलिया बांधे बाहर आया था। फखर को तौलिए में देख कर तो वो बुरी तरह से गड़बड़ाई थी और अपनी आंखों पर एक हाथ रख लिया था। मैंने कुछ नहीं देखा, सच में जी, सच में मैंने कुछ नहीं देखा। फखर खुद को भी तजब्बुस का शिकार हो रहा था और उसके हाथ से अपने कपड़े पकड़ने
लगा था और बाहर जाओ जाओ बाहर। वैसे भी आंखों पर हाथ रखे उसकी कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। उसे लगा कि शायद अभी भी कमरे का दरवाज़ा नहीं आया, इसलिए धार से सर दरवाजे पर लगा था क्योंकि आंखों पर हाथ रखा हुआ था। सर पे अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन फिर आंखें खोलकर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। पागल बेवकूफ़ लड़की, अंधी कहेगी। फखर मुंह में ही बड़बड़ाया था। बहरहाल कपड़े तब्दील करके जब वो बाहर आया तो वो नाश्ता लगा रही थी, लेकिन नजरें नहीं उठा रही थी। फखर ने भी नाश्ता किया और अपने ऑफिस चला गया, लेकिन वहाँ उसके लिए एक धमाकेदार खबर मौजूद थी। जैसे ही वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी सेक्रेटरी कहने लगी, सर आपके वालिद के वकील आए हैं। और वो कहने लगा कि क्या मतलब, क्यों आए हैं? कहने लगी, पता नहीं, कहते हैं कि आपसे बात करनी है। फहर ने कहा, अच्छा ठीक है, आप वकील को मेरे ऑफिस में भेज दें। जैसे ही वकील सामने कुर्सी पर बैठा था, कहने लगा, पिछले 4 महीने में आप 20-25 लाख बैंक से निकाल चुके हैं। फहर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? वो कहने लगा, जहाँ तक मैंने पूछगिछ की है, ये 20 लाख 25 लाख आपके कारोबार में इन्वेस्ट नहीं हुआ। फहर को इस बात पर गुस्सा आया था और कहने लगा, आप कौन होते हैं मेरे मामलात में टांग अड़ाने वाले? वो कहने लगा कि आपके वालिद की वसीयत है कि जितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको अपने अकाउंट से कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो सीधा होकर बैठा था। मतलब? कहने लगा, क्या मतलब है? मेरे बाप की वसीयत? वो कहने लगा, आपका निकाह आपके वालिद ने चंद साल पहले किया था अपनी एक दोस्त की बेटी से, और उस पे लिखा है कि उसकी बाकी की जायदाद सब कुछ उनकी बहू के नाम है, और जब तक वो अपने बैंक चेक पर साइन नहीं करेंगी, आप मजीद पैसे नहीं निकलवा सकते। ये सुनकर फखर के होश उड़ के रह गए थे। वो तो भूला बैठा था कि उसके बाप ने 4 साल पहले उसका निकाह करवाया था, और वो भी ज़बरदस्ती अपने बीमार दोस्त की हाइश पर, और उसका निकाह उसकी बेटी से हो गया था। वकील ने कहा, जब तक आप अपनी बीवी को अपने घर में नहीं लाते, वो आपके चेक पर साइन नहीं करेगी। आपको दूसरे अखराजात के लिए पैसे नहीं मिल सकते, और जो पैसा आपने खर्च किया आपके कारोबार में इन्वेस्ट है, वो आप निकाल नहीं सकते। वकील की बातों ने तो जैसे फहर के सर पर बम फोड़ा था। कहाँ से ढूंढता वो उस लड़की को? वो तो जानता ही नहीं था। वो तो ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार उस गांव गया था, और समझ नहीं आ रही थी कि उसके बाप ने मरने के बाद भी उस पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं। सिर्फ ज़िंदगी के चंद महीने ही उसने ऐश किए थे, और चंद महीनों में 25 लाख उड़ा चुका था, और अब उसके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़ा परेशान होकर वो घर वापस आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि आप क्या करें, और इतने सारे मुलाजमी रख चुका था। इन्हें पैसे कहाँ से देगा? क्योंकि जब भी कोई कमाई होती तो सीधी अकाउंट में जाती थी, और अकाउंट से पैसे तब तक नहीं निकाल सकता था जब तक कि उससे अनदेखी, बल्कि जो ज़बरदस्ती की उसकी बीवी बन बैठी थी, उसका साइन उस चेक पर ना हो जाता। उसने नूर बानो से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरा सामान पैक कर दो, मुझे कहीं जाना है। नूर बानो ने उसका सामान पैक कर दिया और उसी गाँव जा पहुंचा जिस घर वो गया था वहाँ पर ताला लगा हुआ था। जब पूछा कि यहाँ के वकील कहाँ हैं, तो पड़ोसियों ने बताया कि जिन साहब का ये घर था वो तो इंतकाल कर चुके हैं, और उनकी बेटी को उनके रिश्तेदार आकर ले गए हैं किसी दूसरे गांव में। ये घर तो काफ़ी टाइम से बंद है। वो लड़की वापस ना तो इस घर पर आई है, और ना ही इस घर को बेचकर न किराए पे चढ़ाया। उस लड़की को दोबारा किसी ने नहीं देखा। फखर ने तो ये सुनकर अपना सर पकड़ लिया था, और वो क्या करे, कहाँ से ढूंढे उसे। वापस आकर जब उसने वकील को बताया तो कहने लगा, देखें, कुछ भी करें, आप जहाँ से भी ढूंढें, मैं नहीं जानता। जैसे भी ढूंढें, इस लड़की को ढूंढें, वरना आप पर फाकू की नौबत भी आ सकती है। अगर एक गहरी सांस खारिज करके फखर ने वकील को देखा, और वो जिन मानी है इस नज़रों से उस वकील को देख रहा था, वकील भी घूर कर फखर को ही देख रहा था। फिर खुद ही बात का आगाज़ करते हुए कहने लगा कि फखर साहब, ऐसे क्या घूरे देख रही हैं? आखिर चल क्या रहा है आपके इस शैतानी दिमाग में? फखर ने अपनी कनपट्टी खुजाने के बाद एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, देखिए वकील साहब, मेरे वालिद साहब आज से 7 महीने पहले वफात पा चुके हैं। ये जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और वाजिया रहे अल्फाज में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उस लड़की को ढूंढने गया था, मगर वो मुझे नहीं मिली। अब इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? आप मेरी बात सुने और हम डील करते हैं। वकील भी बड़ी फुर्सत से अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था।
وہ اب ہمیں اچکا کر گیا ہوا تو بولا ڈیل کرنی ہے۔ فخر کہنے لگا کہ میں آپ کو 50 لاکھ روپے دے دوں گا۔ آپ میرے والد کی وصیت کا یہ پیپر میرے حوالے کر دیں اور بھول جائیں کہ میرے والد نے بھی کوئی وصیت بھی کی تھی۔ 50 لاکھ کی رقم کوئی کام نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے بچوں کا خرچ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے بڑے بیٹے کو بھی میں اپنی کمپنی میں اچھی جاب دلا دوں گا، پوسٹ پر کروا دوں گا۔ وہ کسی بھی طرح سے وکیل کو اپنی باتوں میں لینا چاہتا تھا، مگر وکیل نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں نے آپ کے والد صاحب کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے دوبارہ میرے ساتھ ایسی کوئی بات کی تو آپ کے والد کی وصیت کے مطابق اس پوری جائیداد کو ضبط کروا کے ٹرسٹ میں دلوا دوں گا۔ فخر تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔